محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان امی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا رسول کے پاک کی شہزادی سید محمد داؤد شاہ صاحب قدس علیہ الرحمہ کے آستانہ کی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آج اس جمعۃ المبارک کو گناہوں کا کفارہ بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک سے میں نے سورۃ اللیل کی 6 آیات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کے حوالے سے، جب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی شخصیت عظمت کے حوالے سے، رفت کے حوالے سے، عبادت و ریاضت کے حوالے سے، زہد و تقویٰ کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، شان استغنا کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کا عشق، آپ کی فرمانبرداری، اس کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، اللہ کے خوف کے حوالے سے، اللہ کی بارگاہ سے دریزی کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی یا جس پہلو سے بھی، جس جہت سے بھی ہم اس عظیم شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی۔ قلم بھی چل رہے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے، لیکن ہر ایک نے یہ کہا کہ میں اس کے قابل نہیں کہ میں شخصیت کے بارے میں کچھ کہوں یا کچھ لکھوں، بس اصول برکت کے لیے چند الفاظ میں نے بولے بھی ہیں، لکھے بھی ہیں، بس یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یقیناً ان لوگوں نے، ان عظیم شخصیات نے آقا علیہ السلام کی دلائل پاک پر تن من دھن قربان کرنے کا طریق نہیں کیا، پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے پوری ہمت، پوری قوت، پوری طاقت صرف کر دی، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اپنے قربان کر دیے، اور آج الحمدللہ ان کا نام روشن ہے، ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری ہے، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر الحمدللہ اگر اس شخصیت کو آقا علیہ السلام سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے محبت کا تحفہ دیا، پیار کا تحفہ دیا، شفقت کا تحفہ دیا، بخشش کا تحفہ دیا، اپنی رضا کا تحفہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے بہت بڑا پروٹوکول دیا، آگے تاثیر دیا، کیونکہ اس لیے کہ اس شخصیت نے کسی میدان میں بھی، کسی موڑ پر اور کسی پہلو سے بھی قربانی دینے سے دلیل نہیں کی۔ ہماری بھی خوش نصیبی ہے الحمدللہ، آج ہم اس شخصیت کے بارے میں چند الفاظ کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شخصیت کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے آقا علیہ السلام کی فرمان پر، آپ کے حکم پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے آرڈر پر جو بھی میرا آقا علیہ السلام نے حکم کیا، آپ نے اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اس قربانی کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تحفہ ملا، جو رب کی بارگاہ سے تحفہ ملا، وہ دونوں کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ تحفہ دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ابوبکر کی اس قربانی کو اتنا پسند کیا ہے کہ ان کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دیں کہ میں ان پر راضی ہوں، میں ان پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو خراج تحسین دیا ہے قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے منبر پر فرمایا کہ لوگوں اس سے بڑا تحفہ، انعام، اس سے بڑا پروٹوکول یا اس سے بڑا خراج تحسین نہیں ہو سکتا کہ زبان نبوت سے الفاظ نکلے کہ لوگوں میں نے ہر ایک صحابی کے احسان کا بدلہ اٹھا دیا ہے، دے دیا ہے، لیکن ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ جس کے احسان کا میں نے بدلہ ابھی نہیں دیا، نہیں اٹھایا۔ اب ان کے احسان کا بدلہ بروز قیامت ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، اور دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے عطا فرمائے گا۔ اب وہ منظر بھی عجیب ہوگا، وہ نظارہ دیکھنے والا ہوگا، پھر وہ لمحہ، پھر وہ گھڑی، پھر وہ ساتھ، بڑی کمال ہوگی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے، میرا آقا علیہ السلام نے ان کو ساتھ دیا۔ جب جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے گھرانے کو آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کیسے؟ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ ہم غار ثور میں جا رہے ہیں، آپ نے روزانہ یعنی لوگوں کی جو خبر ہے وہ ہمیں پہنچانی ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں، حالات کیسے چل رہے ہیں، لوگوں کے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ روزانہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 3 دن ہم وہاں قیام فرمایا غار ثور میں۔ ہجرت کے 2 حصے ہیں، ایک ہجرت کا حصہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے غار ثور کا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غار ثور سے مدینہ المنورہ کا ہے۔ ان ہجرت کے 2 پہلو، 2 حصے ہیں، 2 جزء ہیں۔ بیٹے کو یہ فرمایا کہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، نمبر 2، اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ آپ نے کھانا تیار کرنا ہے، اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ آپ نے یہ سب چھوٹی ہو، تم نے کھانا وہاں لانا ہے، میں پہنچانا ہے، اور اپنے غلام سے کیا فرمایا کہ آپ نے بکریوں کو قریب کی بھی چلانا اور روزانہ اپنے ہمیں دودھ پلانا ہے۔ میں قربان جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ کو جن کو موقع ملا ہے غار ثور پر جانے کا، ان کو تو ملا ہے، اور جن کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو موقع دے گا۔ آپ غار ثور پہ جائے، اب تو وہاں تھوڑا سا راستہ ہموار ہو گیا نا، چڑھنے کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ میں 2-3 مرتبہ وہاں چڑھنے کی کوشش کی اور وہاں پہنچے، جب 97 میں پہلی مرتبہ میں چڑھ رہا تھا تو کچھ میری بھی غلطی تھی کہ غار ثور غار حرا میں پہلے چڑھا، پھر اسی دن اتر کے پھر چڑھ گیا، جبکہ وقفہ ہونا چاہیے تھا۔ میں برا جب چڑھ رہا تھا نا تو طویل، کیونکہ غار حرا سے غار ثور کا جو راستہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ جب میں چڑھ رہا تھا تو میری زبان پر کوئی اور جملہ نہیں تھا، میری زبان پر ایک جملہ تھا، قربان جاؤں پیارے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے عشق پر، تیری خدمت پر، تیری غلامی پر اور تیرے اس عمل پر قربان جاؤں کہ ہمارا اکیلے کا چڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اور تو میرے آقا کو اپنے سوار کر کے چڑھ۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، کیا؟ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے پیارے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی ایک نیکی مجھے دے دے اور میری جتنی بھی زندگی کی نیکیاں ساری تو لے۔ جبکہ میرا آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے، تشریف فرما ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عرض کی، سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماما قربان ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پوچھئے. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی تمام ازواج میں سے علمی زوجہ تھی. کیا تھی؟ علمی زوجہ. یہاں تک کہ مفتی کے درجہ پر فائز تھے جن کا فتوہ چلا. یہاں تک کہ 8000 صحابہ کرام. کتنے؟ 8000 صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگرد تھے. اور جو مسئلہ اڑ جاتا وہ ام المومنین کے دروازے پہ حل ہوتا. علمی شخصیت تھی. اور اس سے بڑا کیا علمی شخصیت کی تعریف ہو سکتی ہے یا مثال دے سکتی ہے کہ 8000 صحابہ کرام شاگرد ہیں اور مفتی کے درجہ پر فائز ہیں. فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت تھی. وہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے عطا کی. اتنی علمی شخصیت. تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم نے سب تشریف لائے تو میرا آقا علیہ السلام کی باتیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری عرض ہے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھئے. عرض کیا آقا جو یہ آسمان پہ ستارے ہیں جن کا ہم اپنی بولی میں تارے کہتے ہیں کیا اس کی مدد میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا کہ ان کی مدد کسی کی نیکیاں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما دیتے بھی میں نے ان کی گنتی کی ہے وہ کتنے ہیں. پھر اس کے بعد آقا صاحب یہ بھی فرما سکتے تھے مجھے کیا پتا کس کی نیکی اتنی ہے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی علم سے ہر چیز جانتے ہیں. یہ بات کو یہ یاد رکھا کر یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی علم سے اپنی یہ بڑا خاص نقطہ ہے عقیدے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم کی بنا پر وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. اپنی ذاتی طاقت اپنی ذاتی علم کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام رب کی عطا سے جانتے ہیں. فرق اللہ کے بعد نبیوں کا سلسلہ ہے, صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, تبع تابعین کا ہے, فقہاء کا ہے, محدثین کا ہے, مفسرین کا ہے, امام مجتہدین کا ہے, اولیاء کرام کا ہے, صوفیاء کرام کا ہے. جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس عظمت ہے, جس کے پاس رفعت ہے, جس کے پاس قدر و منزلت ہے, مقام و مرتبہ ہے, شان و شوکت ہے, جو اس کے پاس ہے نا ذاتی نہیں ہے. کیا ذاتی نہیں ہے. جس کے پاس بھی کوئی عظمت ہے وہ جس پہلو سے ہے, وہ جس جہت سے ہے, وہ جس یعنی انداز میں ہے, جس کوشش سے ہے, یہ سارا کچھ رب کی عطا ہے. یہ عقیدہ یاد رکھا کریں کہ یہ رب کی اللہ تعالیٰ کا سر کو ذاتی ہے. پھر اب مخلوق میں سے جو میں نے ترتیب دی ہے نبیوں سے لے کر اولیاء اور صوفیاء کرام تک تمام سلسلے تمام میں نے یعنی درمیان میں گروہ بیان کر دیے. جس کے پاس بھی نبیوں سے لے کر صوفیاء اولیاء کرام تک عظمت ہے, رفعت ہے, علم ہے, جو بھی طاقت ہے, جو بھی قوت ہے, جو بھی ہمت ہے, سارا کچھ رب کی عطا ہے. اور رب کے پاس سارا کچھ اپنا ذاتی ہے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست پیش کی کہ کیا ستاروں کی مدد بھی کسی کی نیکیاں ہیں, تو میں نے پہلے بات کی ہے کہ آقا اس طرح فرما دیتے یہ ایسا مجھے کیا پتا بھی نیکیاں. پہلی بات یہ کہ ستارے بدل کتنے ہیں یہ فرما دیتے کہ میں نے تو گنتی کی کہ ستارے کتنے. نمبر 2 پھر مجھے فرما سکتے تھے کہ ایسا مجھے کیا پتا کہ ستاروں کی مدد میری امت میں سے یا میرے صحابہ کرام میں سے کس کی نیکیاں ہیں. لیکن نہیں, میں نے تو پہلے بات کی ہے رب کا ذاتی علم ہے. لیکن مخلوق میں سے رب جس کو عطا کے جتنا عطا کرے, جتنا درجہ دے, وہ عطل علم مقتدام رسول, پھر جس رسول پہ وہ راضی ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سارا کچھ عطا کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فوراً جواب دیا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہاں اگر ستاروں کی مدد اگر کسی کی نیکیاں ہیں میری امت میں سے تو فرمایا وہ میری امت کی نیکیاں ہیں. رضی اللہ. اب یہاں سے تم کیا اندازہ لگاؤ گے, کیا تفصیلہ کرو گے, کیا گفتگو کرو گے, وہ آپ کر سکتے ہیں, بیٹھیں گے. ٹھیک ہے جی. کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب یہ نہیں دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فوراً جواب
اللہ تعالی عنہا اگر مخلوق میں سے یا میرے غلاموں میں سے اگر سب ستاروں کی منت اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے عمر ہے رضی اللہ عنہ. معلوم یہ ہوا کہ ستاروں کی تعداد گنتی کا علم بھی نبی پاک کے علم میں ہے اور میرے آقا کو یہ بھی علم ہے کہ میرے صحابہ کرام سے ان ستاروں کی منت کس کی نیکیاں. لیکن آخر میں پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ رب کی عطا ہے. نبی پاک کی ذاتی طاقت نہیں, ہمارے آقا کی ذاتی قوت نہیں. یہ علم کی جو وسعت ہے, علم کی جو طاقت اور قوت ہے, یہ رب کی عطا ہے. لیکن رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت کچھ عطا کیا, جتنا کہہ لیں اس کی حد نہیں ہے. بہرحال اس پر ایک بہت بڑے مجتہد کا ایک بیان ہے, بہت بڑے مفسر ہیں, بڑے محدث ہیں کہ پوری دنیا کا علم, کیا پوری دنیا کے میں سارے نبی بھی شامل ہیں, لیکن تیرے اور میرے نبی کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی اس میں نبی بھی شامل ہیں. نبیوں سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے اس میں صحابہ اولیاء اور سب کے علم اگر یکجا کر لیے جائے تو آقا علیہ السلام کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے. اتنا نبی کا علم ہے. نمبر 2 پھر فرمایا کہ اب اس سارے علم کے اندر نبی کا بھی علم, یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی علم اس میں یکجا کر لیا جائے, جمع کر لیا جائے تو پھر یہ سارے علم مل کر اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے. اب یہ خود اندازہ لگا لیں. اب بڑی مشہور روایت پیش کر رہا ہوں جو میں نے بیان کر دی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دے دیا. جب یہ جواب دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد صاحب کا فکر پڑ گیا کہ میرے والد صاحب کا تو بڑا مقام ہے, بڑا درجہ ہے, بڑی فضیلت ہے. تو جب اتنی اسلام کی منزل اگر ان کی نیکیاں ہیں تو میرے والد صاحب کی نیکیاں کہاں گئی؟ نہ رہا گیا, کیا نہ رہا گیا. عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان, تو پھر اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اگر اتنی ہے تو پھر میرے والد صاحب کی نیکیاں کہاں گئی؟ ہائے آقا علیہ السلام نے بھی بڑا خوبصورت اور بڑا کمال جواب دیا زبان نبوت سے. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ سوچ رہی ہو کہ اگر ستاروں کی منزل اگر نیکیاں تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو میرے والد صاحب کی نیکیاں کہاں گئی؟ فرمایا عائشہ میری بات سن, تیرے والد صاحب کی ایک نیکی غیر 100 کی کافی, ایک نیکی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بیان جو میں نے خود پڑھے بڑی سند کے ساتھ, بڑے مطلق. ایک تو یہ کہا کرتے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار 100 کی نیکی مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ نے لیں. اور نمبر 2 اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے تو وہ جو طلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اپنی عظمت, ان کی اپنی رفت. آپ سب ایریا بیٹھے, آپ سب پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی خود طلب ہے, خود مانگا ہے, جن کو اسلام کو عزت ملی, مقام ملا, درجہ ملا. پھر لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن نہیں, مجھے بتاؤ اس سے بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جن کو دیوانہ کہا گیا کہ پیارے عبداللہ کی اتنی بات تو بتا دی کہ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے کسی صحابی نے یہ جملہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن, یہ کسی آپ کے بعد فرمایا کیوں فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کی کثیر ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں اور بلکہ آقا کی اداؤں کا دیوانہ کہا گیا. صحابہ کرام ان کو دیوانہ کہتے تھے, ان کا نام بھی دیوانہ مشہور تھا کہ حضرت میں آقا صلی ہر ادا کے کیا تھے دیوانے تھے. بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے درجات نہیں ہیں, بڑے بڑے درجے ہیں, لیکن آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے اگر میرے والد صاحب کے لیے یہ جملہ فضیلت کا اگر بیان کیا ہے, یہ پروٹوکول دیا ہے, یہ تعریف دی ہے, عظمت دی ہے, وطن کو دی ہے, تعریف کو دی ہے, اس لیے کہ اب جملہ سنائے. فرمایا اس لیے کہ میرے والد صاحب کے اندر نبیوں جیسی صفات پائی جاتی ہیں.
اور اگر وہ نہیں آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضرت عمر فاروق ایک ایک ادا سے نظر آتا ہے، آپ ایک ایک فعل سے نظر آتا ہے. اور دیکھ لیں کہ جتنے یورپ میں جتنے ملکوں میں نظام چل رہے ہیں، جتنے چل رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو چلایا جا رہا ہے. اور آج بدبختی ہماری ہے کہ ہم ان نام سے دور ہو گئے. تو جو ہمارے حالات دیکھ لیں، غیر چلا رہے ہیں، غیر لے گئے، لیکن ہم محروم اور ہم ناکام. میں بات کر رہا تھا کہ اتنا مقام پھر آپ کو چراغ بھی فرمایا گیا کہ میری عمر جو ہے وہ جنت کے چراغ ہے. اور یہ زبان علی سے بھی نہیں بنا نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. برحال ایک لمبی لسٹ ہے، قیامت کی صبح تک بھی لگے رہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. لوگ چلتے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، قدم بھی چلائیں گے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، قیامت کی صبح آ جائے گی، لیکن فضائل عمر مکمل نہیں ہوں گے. تو وہ عمر فاروق کیا کہا کرتے رضی اللہ تعالیٰ، اے میرے پیارے ابو بکر، میری بہت بڑی قسمت ہوتی، میرا مقدر ہوتا، میرا نصیب ہوتا کہ اگر میں تیرے سینے کا ایک بال بن لیتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کتنا خوش نصیب ہوتا کہ میں تیرے سینے کا ایک بال بن جاتا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا جو خراج تحسین میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو دیا نا، اس سے بڑا نہیں ہے، اس سے بڑا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس خراج تحسین جو میرے آقا نے کو دیا ہے نا، آپ کی قربانی پر، تن من دھن قربان کرنے پر. اور ایک بات اور بھی سن لیں، یہ جو مقامی ابو بکر کو ملا ہے نا، تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم اور سب سے کمال، یہ عبادت سے بھی ملا. یہ بھی ایک بات توجہ طلب ہے، عبادت سے بھی ملا، ریاضت سے بھی ملا، آقا کی حکموں کو ادا کرنے سے بھی ملا. بس ایک جملہ دے رہا ہوں کہ یہ سارا مقام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے نا، کہ تمام 1,24,000 صحابہ کرام میں سے منفرد انفرادی طور پر اللہ کو کھلا جو آپ کو درد اور فضیلت ملی ہے نا، مقام و مرتبہ ملا ہے. وہ جو دل کے اندر ایک درد تھا نا، وہ جو ایک فکر تھا، اس درد کی وجہ سے ابو بکر صدیق سب سے نمبر لے گا، سب سے نمبر لے گا. اب اگلی بات سنیے، دیکھیں آپ سارے بیٹھے ماشاءاللہ عبداللہ، منصب کے لحاظ سے سارے انسان ایسے ہیں، بولیے منصب کے لحاظ سے سارے انسان ہیں، جس کو دیکھو وہ انسان ہے، لیکن آپ کے اندر بھی فضیلتیں ہیں، درجات ہیں، علم کے لحاظ سے، نوکریوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے الگ الگ فضائل ہیں، لیکن منصب ایک ہی ہے. صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرا آقا نے ایک اشارہ کیا، کیا دوران گفتگو کی اشارہ کیا سفر کا، ایک وقت آئے گا سفر پر جانا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کو اشارہ کر دیا. اب صحابہ کو سارے بیٹھے ہوئے تھے، سارے تشریف فرما تھے، قربان جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھا. اب وہ یہ اشارہ کرنے کے بعد 6 ماہ گزرے ہیں یا سال گزرا ہے یا 2 سال گزرے یا 3 سال، اس کے بارے میں میرے پاس تحقیق نہیں ہے. پر کتنا وقت گزرا گا؟ ہجرت کی رات آئی، کیا ہجرت کی رات آئی. لیکن یہاں جملہ دے کر پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے 2 سفر ہیں، ایک معراج کا اور ہجرت کا. کتنا؟ ایک سفر معراج اور سفر ہجرت. ادھر بھی ایک ساتھی ہے، ادھر بھی ایک ساتھی ہے. وہ سفر معراج میں ہے، یہ سفر ہجرت میں ہے، لیکن اس میں ایک بڑا تمام فرق ہے. جو سفر معراج کا ساتھی ہے نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آیا ہے، لیکن جب معراج کا تشریف لے گئے تو خود ابو بکر کے دروازے پر چل کر گئے. نمبر دو جو سفر معراج کا ساتھی ہے نا، وہ ایک موڑ پہ آ کے رک گیا، ایک موڑ پہ آ کے رک گیا، کہتا آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میری طاقت نہیں کہ میں آگے بڑھوں. راستے میں جواب دے گئے، لیکن خدا کی عظمت کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر راستے میں کوئی اونٹ آد نہیں کی. آپ ہمارے شہر کو دیکھ لیں، یہ سارا منظر کھول کے دیکھ لیں. آپ خود مشرے لیلا بیٹھے اس کو کھولے. اگر ہم فقط کسی ایک کو ملے کو کھولے تو بڑے دنوں کی ضرورت ہے کہ یہاں میرے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے سب سے بڑے عشق کا میں نے کیسے دکھا. میرا آقا سب اس یار غار نے، اس سفر ہجرت والے نے کس جگہ میں نہیں دیکھا. وہ آپ راستے میں رک گئے، ساتھ چھوڑ گئے کہ آگے میں پال کے برابر بھی
نہیں جا سکتا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے نکل غار ثور غار سے نکل مدینہ المنورہ میں پورے سفر میں چلے. وہ کہتے نا ایک ساتھی موڑ کا اور ایک ساتھی توڑ کا. ایک جملہ دے رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرمائے. میرا آقا نکلے ہجرت کی رات جب دروازے پہ گئے. اب دیکھیں یہ دروازہ ہے, اندر بندہ ہے, لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہے. اگر بیٹھا ہی ہونا تو دروازے پہ اگر دستک ہونا تو میرے خیال میں بندے کے نکلنے پر کچھ 10 سیکنڈ تو لگیں گے نا. بولیے کہ نہیں لگیں گے. لیکن دروازے پہ جب ایسے دست نبوت رکھا, میرا آقا اس ہجرت کی رات ایسے بھی رکھا نہیں. ابو کسی فرمارا میرا آقا اس رات فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا؟ آپ آرام نہیں کر رہے تھے؟ آپ سوئے ہوئے نہیں تھے؟ آدھی رات کا وقت ہے تو آپ جاگ رہے تھے. میرے قربان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں نے پہلے بات کی ہے کہ اتنا بڑا مقام مرتبہ کوئی بات اور ریاضت سے نہیں ملا. خدا کے ان کے دل میں درد تھا نا, جو ان کے دل میں فکر تھا, جو ان کے دل کے اندر یہ عقیدت تھی, اس وجہ سے درجہ ملا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے جو خراج تحسین اپنی طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ دیا ہے نا, وہ انشاء چوتھی کے چاند میں چمک رہا ہے, چمکتا رہے گا. پھر قیامت کا دن جو میرے آقا نے فرمایا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, اگر میرے آقا چاہتے تو ابو بکر کے احسان کا بدلہ بھی دے سکتے تھے, نہیں دے سکتے تھے, اٹھا نہیں سکتے تھے. لیکن میں کہتا ہوں یہ جملہ اس لیے رکھا گیا, یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا نا. جو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر ایک احسان کا بدلہ میں نے اٹھا دیا ہے, لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں اٹھایا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بدلہ عطا فرمائے گا. کو دربار عالی صوفیہ باب کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کرنے والوں, آپ سب اہل علم ہیں, سینئر ہیں, مجھ سے بڑے بڑے اہل مطالعہ بیٹھے ہیں. خدا کی قسم پھر ساری دنیا وہاں کھڑی ہوگی. اپنے بھی, پرائے بھی, سجن بھی, تحریریں لکھنے والے, گفتگو کرنے والے, پھر عقیدے خراب بڑے بڑے لوگ سارے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب براہ راست ابو بکر کو بدلہ دے گا تو پھر وہ دنیا دیکھے گی کہ وہ بدلہ کیسے وہ سب عطا بھی کمال ہوگی, پھر طلب بھی کمال ہوگی. میرا آقا علیہ ابو بکر آپ آرام نہیں کر رہے تھے, آدھی رات کا وقت ہے. ابو بکر کے الفاظ سن لیں رضی اللہ تعالیٰ کے, پھر آپ اپنے دامن میں رکھیں, پھر میں بھی دامن میں رکھتا ہوں. پھر ہم دیکھیں گے دیوار میں جھا کر ہم کتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں, دین کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے, دین کی کتنی وابستگی ہے, دین کے لیے کیا ہے. یہ فقط کماؤ, کھاؤ اور سوئے یہاں تک رہ گئے. ابو بکر کہتے رضی اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے اشارہ کیا تھا نا, کیا خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر کبھی لیٹے نہیں, کبھی سویا نہیں ہے. بلکہ اگلا جمعہ بھی سن لے, آقا کبھی رات کو بیٹھا ہی نہیں ہوں میں. اس دن سے لے کر اس دن پتہ سال گزرا ہے, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, جتنے بھی گزرے, اس دن سے لے کر آج اس رات تک میں دروازے کے ساتھ لگ کر سجدہ کھڑا رہتا ہوں کہ کس سے ان کا ملا کر تشہیر سنا. اب میں ٹائم بھی ہو رہا ہے, ایک جملہ بس دے رہا ہوں, بس دل کر رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آئی تھی تو سب دائیوں کے آگے تھی یا باہر میں تھی؟ بولو میں ایڈ کرنے لگا ہوں, پیچھے تھی. یہ تو سنت علماء سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اٹھنی آپ کی سواری کمزور تھی, سب سے پیچھے تھی. بولیے تو جب میرا آقا سوار ہوئے سب سے آگے, آپ سب عقیدہ درست ہے, صحیح ہو, بالکل میرے ساتھ تحریر کرتے ہو, اتفاق کرتے ہو, سارے متحد ہو نا کہ جب پہلے آئیں تو سواری سب کے بعد میں آخر میں کمزور تھی, لاغر تھی, چل نہیں سکتی تھی. اور جب آقا علیہ السلام خود سوار ہوئے تو پھر دائیاں پوچھتی رہ گئی حلیمہ کیا ہوا, سواری تیز ہے. فرمایا سوار آ گیا ہے. تو پھر میں دربار عالیہ صوفیہ باتی جامع مسجد میں پھر میں کیا نہ کہوں, خدا کی قسم اگر حلیمہ سعدیہ کہ اگر سواری کمزور ہو, سب کے پیچھے ہو, پھر سوار میرا اگر سوار ہو جائے تو سب سے آگے ہو, تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اگر غار ثور کی رات میرا آقا کے کندھوں پہ, میرا ابو بکر کے کندھوں پہ میرا آقا سوار ہو جائے, ادھر سوار ہو کر اونچی سب سے آگے, ادھر میرا آقا سوار ہو ابو بکر سب سے آگے. الحمدللہ باقی باتیں جاری رہنی ہے, بس ایک جمعہ اور انشاءاللہ